مسلم ہم لوگ اس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم نہیں رکھا۔ یعنی ہمیں ہر زندگی کے شعبے کے حوالے سے اور زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، ہمیں ہر قسم کی دعا سے آگاہ فرمایا، ہمیں ہر موقع کی دعا سکھائی۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے حوالے سے کسی بھی طرح کا موقع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھایا کہ اس موقع پر کیسے مانگنا ہے، اس موقع پر کیسے مانگنا ہے، اگر یہ کام ہو تو تب اللہ کا تم نے شکر کیسے ادا کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تب اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، دودھ پینا ہے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں، لیکن ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمیں جب تک کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے اس حوالے سے تو ہم اس حوالے سے سنجیدگی کا کبھی بھی رویہ اختیار نہیں کرتے۔ جو آج کی حدیث اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ یہ پڑھی ہوئی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس بھی جنازے میں ہم شرکت کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حوالے سے بیان کیا، اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میت کو قبر میں اتارا جائے تو سنت یہ ہے کہ پاؤں کی جانب سے اتارا جائے۔ میت کو جب قبر میں اتارا جائے تو سنت کیا ہے، اور یہ لفظ جو روایت میں جملہ استعمال کیا، کہا گیا ھذا من السنہ، یہ کس میں سے ہے، سنت میں سے۔ پھر جناب حارث نے وصیت کی کہ ان کا نماز جنازہ جو ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کو قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کیا۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا سنت کے حوالے سے کہ میت کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو پاؤں کی جانب سے اتارا جائے گا۔ ہمارے استاد گرامی پروفیسر عبد الرحمن صاحب ایک بڑا جملہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب جنازہ پڑھایا جائے اس وقت دعا یاد کرانے کا فائدہ کہ وہ جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہ تو غمی میں اس قدر ڈوبے ہوتے ہیں، انہیں دنیا و مافیہ کی خبر نہیں ہوتی، باقیوں کو ہوش نہیں ہوتا کہ یہ دعا پڑھنی بھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھنی، اس وقت ان کو یاد کر، جو ساری زندگی نہیں یاد کر سکا اس وقت سن کے وہ یاد کر لے گا۔ یہ بھی ہمارا ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ تو اور پھر یہ جملہ بھی یہاں پر بحث ہوتی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سنت کا لفظ صرف رسول اللہ کی سنت پر ہی بولتے ہیں، یعنی جب صحابہ لفظ سنت کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میت کو اتارا جائے تو پاؤں کی جانب سے اتارا جائے۔ ایک بات تو یہ۔ اب اس موقع پر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اس بارے میں خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن شور وہاں پہ مچا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ودعتم موتاکم فی القبور، کہ جب تم میت کو قبر میں اتارو تو اس وقت جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی، فرمایا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ الفاظ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دو الفاظ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے
اور رسول اللہ علیہ السلام کی ملت پر۔ یہ دو الفاظ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم یہ دونوں جمع کر کے پڑھ لیتے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ جب ہم میت کو قبر میں اتارنے لگتے ہیں تب بھی کلمہ شہادت، اور اس میں صرف یہی ایک جملہ جو ہے بار بار تکرار کے ساتھ سننے کو ملتا، آگے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہ ہمارے علماء کی طرف سے ہے، کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ کسی حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ جی جب آپ میت لے کر جائیں تو آپ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی جانب سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ورنہ حدیث میں اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس میں بھی حکمت کیا ہے، اس میں بھی زمانے کے اعتبار سے احکامات بدل گئے۔ اس میں یہ تھا کہ شروع زمانہ میں جب میت لے کر جایا کرتے تو اس قدر خاموشی ہوتی تھی، اس قدر خاموشی ہوتی تھی کہ یوں لگتا، بلکہ اس میں یہ آتا ہے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کس کا جنازہ ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ تیرا جنازہ ہے، میرا جنازہ ہے۔ یہ سمجھ لے کہ تیرا جنازہ، اگر تجھے یہ بات بری لگی تو یہ سمجھ لے کہ میرا جنازہ ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ کسی کے جنازے پہ نہیں، ہم اپنے جنازے پر ہیں، ہماری میت جا رہی ہے، تو وہ خاموشی کا سماں ہوتا تھا۔ اس کے بعد حالات اس قدر تبدیل ہوئے، امام شیرانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہمارے دور میں تو لوگ جو ہے وہ باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اب علماء یہ کہتے ہیں کہ اب جنازے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے وہ کر لیا جائے، لیکن پھر وہ ذکر جو تھا وہ آگے اس قدر اب اس میں بھی افراط و تفرید کا معاملہ ہو گیا کہ آپ اس میں دیہاتوں میں دیکھیں گے، ایک بڑی سخت سی بات ہے، دیہاتوں میں دیکھیں گے کہ پھر اس میں اس کلمہ شہادت کے بجائے کہیں حق فرید یا فرید اور کہیں کچھ، یعنی ہر جماعت مریدین نے اپنے اپنے پیر کا جو سلوگن ہے اس کو یہاں پر بطور شعار جو ہے، بطور ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جس بھی سلسلے میں مرید ہے وہ اپنے پیر کا پھر وہ ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور یا پھر بعض قصیدہ بردہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں، بعض سب سے اولا والا ہمارا نبی نعت پڑھنے لگ پڑتے ہیں، پھر اس حوالے سے بات جو تھی وہ افراط و تفرید کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں افراط و تفرید سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔